کے لیے ایک نمونہ بھی ہے۔ یہاں ماشاءاللہ ایسے والدین بھی تشریف فرما ہے جن کے اولاد میں اللہ نے یہ سعادت نصیب فرمائے ہیں، اور ماشاءاللہ نسل ہا نسل اس سعادت کے حامل ہو کر خاندان خود ایک نمونہ بن گیا ہے۔ اور ایک ایسے بھی والدین یہاں حاضر ہیں جن کے منزل تک پہنچنے کے لیے مستقل اولاد کوشاں ہیں، اور یہ ایک وہ طبقہ ہے جو اس وقت میں اس سعادت سے محروم ہے، جو بعض مرتبہ حافظ بننے اور بنانے کو نعوذ باللہ یہ ایک ایسا کام سمجھتے ہیں جو عام طور پر بیکار لوگ کیا کرتے ہیں۔ ایک تصور ہے ایسے لوگوں کا جو دنیاوی اعتبار سے ماحول سے جو سب سے زیادہ متاثر ہیں، وہ یوں سمجھتے ہیں حافظ بننے اور بنانے کے بعد بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس لیے میں اپنے اولاد کو مسائل کا شکار بنانا نہیں چاہتا، اس لیے وہ دل اور دماغ میں یہ بسا لیتے ہیں کہ میرے بچوں کو حافظ بنا کر ہم کیوں تکلیف دیں، ہم حافظ بن کر جو کچھ تکلیف برداشت کر چکے وہ ہمارے ساتھ دفن ہو جائے۔ یہ تصور کفریہ تصور ہے، زندیقانہ تصور ہے، اور ایک اعتبار سے متنفرانہ تصور ہے، اور قرآن سے نابلد ہونے کا تصور ہے۔ اس لیے میں عاجزانہ اس بات کی گزارش کرتا ہوں اور درخواست کرتا ہوں کہ یہ تصور سب سے پہلے ہم اپنے دل اور دماغ سے نکالیں، اور یہ بات یاد رکھیں، اللہ نے جو نعمتوں سے ہمیں نوازا اور نوازے گا قرآن پاک کی برکت سے، یہ صرف دنیا کے حد تک محدود نہیں۔ اللہ تعالی حافظ قرآن کی شان اور اس کا مقام، اس کا مرتبہ، جو کچھ بھی مقام، اس کا مرتبہ، جو کچھ بھی اللہ آخرت میں نصیب کرے گا وہ قابل دید مرتبہ ہوگا، قابل داد مرتبہ ہوگا۔ اس لیے حضرت یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ کا وہ مقولہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے جو بھی قرآن کا حامل ہو کر اپنی زندگی میں قرآن کا خادم بن کر رہے گا، اللہ رب العزت کی ذات پر قسم کھا کر حضرت نے فرمایا اللہ کبھی اسے اور اس کی نسل کو بھوکا نہیں سلائے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے، اس لیے ہم ہمیشہ یہ تصور کریں ارے بھئی فلاں خادم کا خادم کوئی اور ہوتا ہے، یہاں قرآن کا خادم خود اللہ ہے۔ اللہ ان کی خدمت کرنے کا جب اللہ نے ارادہ کر لیا، فیصلہ سنا دیا، قرآن پاک کی اس آیت کی وضاحت میں ذرا آپ جائیں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ میں لوگ کیا سمجھتے ہیں ارے بھئی صرف قرآن کی حفاظت کا اللہ تعالی نے ذمہ داری لی ہے۔ حضرات مفسرین یہ لکھتے ہیں، قرآن یہ لکھتے ہیں، قرآن وما يتعلق بالقرآن، ان سب کا محافظ اللہ ہے۔ قرآن کا بھی محافظ اللہ ہے، قرآن کے حروفوں کا محافظ اللہ ہے، تفسیر کا محافظ اللہ ہے، تشریح کا محافظ اللہ ہے، اور وہاں سے مستنبط ہونے والے مسائل کا محافظ اللہ ہے۔ تو علماء کہتے ہیں جب قرآن کا محافظ اللہ ہے، قاری قرآن کا محافظ بھی اللہ ہے۔ جب قرآن کا محافظ اللہ ہے، حافظ قرآن کا محافظ بھی اللہ ہے۔ جب قرآن پاک کی تفسیر کا محافظ اللہ ہے تو مفسرین کا محافظ بھی اللہ ہے۔ جب قرآن پاک کے مسائل کا محافظ اللہ ہے تو ان مسائل کو مستنبط کرنے والے مجتہدین کا محافظ بھی اللہ ہے، اور اسی کے ساتھ و ساتھ وہ ائمہ جو قرآن پاک سے مسائل نکالنے کے مکلف ہیں ان کا محافظ بھی اللہ ہے۔ وہ علماء
ہیں ان کا محافظ بھی اللہ ہے. وہ مفتیان کرام جو راجح اور مرجوح کو ترجیح دیتے ہوئے صحیح مسائل بتاتے ہیں ان کا محافظ بھی اللہ ہے. تو اس لیے الامان الحفیظ ہم لوگ جو کہتے ہیں فی امان اللہ فی حفظ اللہ، یہ صرف دعا نہیں ہے بلکہ قرآن پاک کا حافظ فی امان اللہ ہو گیا، قرآن پاک کا عالم فی امان اللہ ہو گیا. گویا اللہ کے نام پر جو وقف ہو جاتا ہے، اللہ کے کلام کے نام پر جو وقف ہو جاتا ہے، اللہ اس کا محافظ بن جاتا ہے، اللہ اس کے امان کی ذمہ داری لے لیتا ہے. اس لیے محترم عزیزوں بھائیوں، مجھے ایک درد کے ساتھ میں گزشتہ بلپورم میں تمام علماء کے سامنے درخواست کے طور پر یہ بات پیش کی تھی. میں نے کہا ہم لوگ علماء ہونے کے بعد ہم اپنے اولاد کو علم سے محروم نہ کریں. اگر ہم نے محروم کر دیا پھر ہمارے خاندان والے کیا سوچیں گے؟ ارے بھائی حافظ صاحب خود اپنے بچوں کو حافظ نہیں بنائے، مولانا خود اپنے بچوں کو مولانا نہیں بنائے، مفتی صاحب خود اپنے بچوں کو مفتی نہیں بنائے، ہمیں کیا کچھ بنانا؟ کیا ضرورت ہے بنانے کی؟ گویا ہم نے ان کے دلوں میں اپنے علم کو ہم نے کمزور کر دیا، ہم نے مجبور والا علم بنا دیا. اس لیے ایک تو یہ ہے کہ ہم جس طرح ماشاءاللہ حضرت مولانا قاسم قریشی صاحب رحمت اللہ علیہ کے گھرانے کو ہم مثال کے طور پر بار بار پیش کرتے رہتے ہیں. مولانا خود کہنے لگے ارے بھائی ہوا یتولی صالحین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میرا کام، ہمارا کام، ہم سب کا کام ہمارے بچوں کو نیک بنانا، ہمارے بچوں کو امین بنانا، ہمارے بچوں کو صادق بنانا، ہمارے بچوں کو صالح بنانا، ہمارے بچوں کو قرآن کے تابع دار بنانا. یہ ہماری ذمہ داری ہے. اس کے آگے کی ذمہ داری وہ اللہ کے ذمہ ہے. اسی لیے کہا گیا کہ جس وقت اللہ کے رسول علیہ السلام معراج کے موقع پر تشریف لے گئے، ہر جگہ پر جو استقبال کیا وہاں ایک لفظ استعمال ہوا. آپ محدثین جانتے ہیں، حدیث پڑھانے والے جانتے ہیں، علماء جانتے ہیں، مرحبا بالنبی صالح وولد صالح، مرحبا بالنبی صالح وابن صالح. حضرت آدم نے، حضرت ابراہیم نے ابن صالح فرمایا اور دیگر تمام انبیاء نے اخی صالح فرمایا. علماء فرماتے ہیں یہ صالح کا لفظ جو استعمال ہوا ہے اس سے یہ بات نکلتی ہے، یہ بات مستنبط ہوتی ہے کہ لفظ صالح جو حدیث پاک میں حضور نے فرمایا کہ اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا ثلاث، اس میں یہ فرمایا ولد صالح يدعو له. ارے بھی وہاں بھی ولد صالح اور یہاں بھی ولد صالح. سب سے اول نمبر کا ولد صالح ہمارا وہ ہوگا جو نبی کے نیابت والا ہوگا، نبی کی وراثت اٹھانے والا ہوگا، نبی کے علوم کا حامل ہوگا، کی وراثت اٹھانے والا ہوگا، نبی کے علوم کا حامل ہوگا، نبی کے لائے ہوئے قرآن کا قاری ہوگا، نبی کے لائے ہوئے کلام کا حافظ ہوگا. وہ انسان، وہ طالب علم اور وہ بچہ سب سے پہلے ولد صالح کا وہ منتخب ہوتا ہے، سب سے پہلے لائق ہوتا ہے. اس لیے الحمدللہ اس وقت میں آپ حضرات کے سامنے اس بات کی گزارش کرتا ہوں کہ نیت کریں، ارادہ فرمائیں، انشاءاللہ ہمارے خاندان میں کسی نہ کسی کو ضرور ہم حافظ قرآن، عالم دین بنائیں گے. جس طریقے سے حضرت تھانوی نے فرمایا منحوس خاندان وہ ہے جس خاندان میں سلسلے نبوت کا کوئی بھی سلسلہ نہ ہو. سلسلے نبوت کا کوئی بھی سلسلہ، یا تو قاری قرآن ہونا چاہیے، عالم دین ہونا چاہیے، حافظ قرآن ہونا چاہیے، مفتی شریعت ہونا چاہیے. ارے کوئی نہ کوئی سلسلے نبوت سے تعلق رکھنے والے علوم سے تعلق رکھنا چاہیے، تب جا کر ہمارے خاندان کی نحوست، یعنی تو آپ اپنی زبان میں، آسان زبان میں، دکنی زبان میں دلیندراگی جس کو کہتے ہیں، وہ اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتی جب تک کہ ہمارے خاندان میں یہ سلسلے کی لڑی نہ ہو. نیت کریں انشاءاللہ، جو ہو گیا ہو گیا. چلو بھائی بیٹے کو نہیں بنا سکے تو میں یہ بھی گزارش کیا ساتھیوں سے، بیٹے کو نہیں بنا سکے یہ کہے بھائی چانس اور یہ کہ بھائی چوائس، بیٹا نہیں بن سکا تو آپ کو یہ چوائس ہے. آپ داماد تو عالم لا سکتے ہیں، داماد تو حافظ لا سکتے ہیں، داماد تو قاری لا سکتے ہیں، داماد تو مفتی لا سکتے ہیں. ارے بیٹے کو نہیں بنا سکے تو کم از کم اپنا سن کو نہیں بنا سکے، سن ان لا کو بناؤ. ڈاکٹر کو نہیں بنا سکے، ڈاکٹر ان لا کو
طرف ہم لوگ مکلف ہیں، مجبور کا ہے، بچے پر کوشش کی، بچہ نہیں بن سکا، اب کیا کر سکتے ہیں بھائی، کوشش کرنے کے ذمہ دار اور مکلف ہم ہیں، بس کوشش جو کرنا تھا کیے، نہیں ہو سکے تو کم از کم یہ تو ہو سکتا ہے آپ اپنے بیٹی کے لیے جو داماد تلاش کریں وہ علماء کو تلاش کیا کرے، حفاظ کو تلاش کیا کرے، تاکہ وہ نحوست کا خاتمہ ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم میں سر یہ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔